سر فرمائے گا کہ آپ بہرحال جو چند سرکردہ شخصیات ہیں پیپلز پارٹی کی ان میں آپ کا شمار اور آپ چیئرمین سینٹ رہے، اس دفعہ محسن نقوی جیسے لوگ بھی سینٹ کا حصہ بن گئے، سندھ اسمبلی سے فیصل واڈا جیسے لوگ بھی بن گئے، پیپلز پارٹی نے حمایت کی. آپ جیسی شخصیت کو کیوں نظر انداز کیا اس دفعہ پارٹی نے؟ شکریہ امیر عباس. بات نظر انداز کی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنی پالیسیز مرتب کرتی ہے اور جو گیون سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کے مطابق. آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آج ملک جہاں کھڑا ہے وہاں پہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس جو ہے وہ یہ ملک افورڈ نہیں کرتا. ہم ایسے کرائسس میں ہیں، ریجنل ایشوز بھی ہیں اور انٹرنل ایشوز بھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو پارلیمانی جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے، باوجود اس کے کہ ان رزلٹس پہ بہت ساری ریزرویشنز ہماری بھی تھی، لیکن اگر ہم گورنمنٹ سازی میں ساتھ نہ دیتے ان کا تو کیا الٹیمیٹلی فیٹ کیا ہوتی اور الٹیمیٹلی ہم کس جانب چل پڑتے، جو کیاس ہوتا، جو کرائسس ہوتا وہ کیسے ریزالو ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب فیصلہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہ ہم حکومت بنائیں، پارلیمان میں جائیں. بلا شبہ ہمیں بھی بڑے کنسرنز ہیں بہت سارے الیکشنز کے رزلٹس پہ، لیکن ای سی پی کو آج بھی میں اخبار پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ ای سی پی کو ود ان کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز اپنے کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر وہ اپنی اتھارٹی کو ٹرانسگریس کرے گی تو اس کے لیے بھی چیک جو ہے کورٹس میں موجود ہے. اور آپ دیکھ لیں لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے سامنے آئے ہیں بالکل کہ جب ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہو گیا تو پھر آپ نے ری کاؤنٹنگ کیسے کی. تو دیٹ واز اے لیگل تھنگ. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن ڈسپیوٹس ہیں وہ بذریعہ الیکشن پٹیشنز ریزالو ہو گئے. کانسٹیٹیوشن یہ بات کہتا. تو آبویسلی اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو ایگریوڈ ہیں ان کو ایک تو جو فورم اویلیبل ہے کانسٹیٹیوشن میں اس پہ جانا چاہیے. یہ فرمائے گا کہ چونکہ آپ مقامی اسلام آباد سے ہیں اور آپ ایک بڑا وسیع خاندان ہے آپ کا، پورے اسلام آباد اس کے مضافات میں ایک بڑا نام ہے آپ کے خاندان کا، یہاں سے جو تینوں سیٹیں پی ایم ایل این نکال گئی ہے، آپ تو اس شہر کی اور اس کے ایک ایک خطے کی سیاست سے واقف ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک سیٹیں پر نکال دی جو کہ آپ نے وہ لاہور ہائی کورٹ کا ذکر کیا نا. تو لاہور ہائی کورٹ نے تو وہ بالکل یہ جو 3 سیٹیں ہیں آبویسلی جو کینڈیڈیٹ تھے، جو آزاد کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ کہتے جی ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے اور اس کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں. اور کیونکہ ہم تو نمبر 3 پہ ہیں تو کمپٹیشن بٹوین 1 اور 2 تھا. لیکن کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ ایک جماعت کو نمبر 2 پہ رکھا گیا اور کسی کو نمبر 1 پہ لے کے چلے گئے. لیکن اٹس آل میٹر آف ایویڈنس. یہ اسٹیبلش کہاں کریں گے؟ ہم کسی جوڈیشل فورم پہ کریں گے. کسی کی کنٹینشن کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے، ان کا موقف ہے، لیکن ان کو اسٹیبلش کرنا بھی کسی فورم پہ کرنا پڑے گا. بلا شبہ الیکشنز کے رزلٹس پہ اس میں بڑا کوسچن مارک ہے. یہ ویری کرتا ہے فرام ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، فرام پروونس ٹو پروونس. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ جو اعتراضات آ رہے ہیں تو اس کا اعتراضات کا الیکشن کمیشن کو جواب دینا چاہیے. یہ 1970 کے علاوہ اس وقت بھی میں نے پہلی دفعہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا، لیکن اس وقت بھی ایک موقف تھا کہ کچھ فورسز نے کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا تھا. اچھا. لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مینیفیسٹو اتنا اسٹرانگ تھا کہ کلین سویپ کیا ویسٹ پاکستان میں ہم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے اور جمہوریت کی اور جمہوری اداروں کی بقا اسی میں کہ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے تاکہ لوگ اعتماد کر سکیں اس پہ. یہ فرمائے گا کہ پرویز خٹک صاحب ایک زمانے میں آپ کا حصہ تھے تحریک انصاف میں آنے سے پہلے، اب ان کا کوئی دوبارہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے کوئی ملاقات بھی متوقع ہے، تو ہے واپسی ان کی پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں براہ راست تو میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے امیر عباس، لیکن اینی تھنگ کین ہیپن ان پالیٹکس. صحیح ہے. مطلب ابھی ہاں نہیں بڑا آبویس ہے. یہ ریسنٹ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں نا، تو
पॉलिटिक्स ना इट्स ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी. जो भी पॉलिटिक्स करता है वो पार्लियामेंट पीटीआई पार्लियामेंटेरियनों ने बनाई थी, उनको कोई पजीराई नहीं मिली. आप देख लें वो जो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी आईपीपी है, वो भी फारिग, ये भी फारिग. ऑब्वियसली तो फिर अल्टीमेटली आईपीपी वाले कुछ तो छोड़ के चले गए, कुछ गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए. जहाँ एस्टैब्लिश्ड जमात बनाई उसका वजूद अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है. अच्छा बुखारी साहब, ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत अब 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को भी ओहदे देने या मुलाजमत देने या मुलाजमत जारी रखने के लिए कानून साजी करने जा रही है. और तहरीक इंसाफ ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को 65 साल की उम्र से ज़्यादा भी ये हुकूमत रिटेन रखना चाहती है. अगर कोई ऐसी मूव होती है तो क्या पीपल्स पार्टी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी क्या वो इस मूव को फिर सपोर्ट करेगी अगर किसी फ़र्द वाहिद के लिए ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाए? नहीं, पर्सन स्पेसिफिक लॉ तो पीपल्स पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करती. पहली बात तो आपको बता दूँ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कोई और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो. और ये तो आपको पता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए एज एनहांस करने की चीफ जस्टिस की नहीं बल्कि जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. इट इज़ नॉट द चीफ जस्टिस, इट इज़ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उसका जो एज मुतय्यन है वो 65 ईयर्स है. जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स, इररिस्पेक्टिव ही इज अ चीफ जस्टिस और नॉट. मेरी बात समझिए. बिल्कुल बिल्कुल. एक तो यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो जब बेसिक्स चेंज करने की बात होगी तो फिर ये पार्लियामान के पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए. और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ देगी जब पार्लियामान में हुकूमती जमात इस मामले को लेकर आएगी.